السلام علیکم ناظرین. اسلام آباد کے ایس پی عدیل اکبر کے متعلق آپ بہت ساری انفارمیشن اب تک مختلف ذرائع سے حاصل کر چکے ہوں گے. وی لاگز وغیرہ آپ لوگ یقیناً سن رہے ہوں گے. حادثہ ہی کچھ ایسا تھا یا المیہ کچھ ایسا کہہ لیں, حادثہ تو نہیں, المیہ کہہ لیں آپ ایسا, جس میں ایک ابھرتے ہوئے پولیس آفیسر, ایک خواب ہوتا ہے پاکستان میں کسی بھی ینگ پڑھے لکھے بچے کا یا لڑکے کا یا لڑکی کا, کہ میں سی ایس ایس کروں اور سی ایس ایس کرنے کے بعد کسٹم, پولیس تو ایک بڑی آئیڈیل سی جاب ہوتی ہے, اور پھر ٹاپ کرنا پی ایس پی کے اس اپنے بیج میں. 46 کامن کے عدیل اکبر جو ہیں ینگ تھے ابھی, یعنی ان کا سٹارٹ تھا آپ کہہ لیں جاب کا. آج اسلام آباد میں جب انہوں نے خودکشی ان کی اطلاع ملی تو ہر طرف تمام سوشل میڈیا بھر گیا کہ ایک نوجوان پولیس آفیسر نے خودکشی کر لی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو عموماً اسی طرح ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے. بہت سی انفارمیشن میں نے بھی سنی ہے کہ جناب انہوں نے ڈپریشن میں تھے. کسی نے تو ان کے ڈاکٹر کا, معالج کا, پیمز ہاسپٹل کے ایک معالج کا بیان بھی چھاپ دیا کہ جی یہ رات کو میرے پاس آئے تھے بیوی کے ساتھ اور ڈپریشن میں تھے. میں نے تو ان کی بیوی کو یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ ان سے کوئی بلیڈ یا کوئی ان کے پاس تیز دھار چیز کوئی نہ ہو, یہ اتنے شدید ڈپریشن میں. پھر آیا جی کہ ان کا کوئی جائیداد کا تنازع تھا. پھر آیا جی کہ پتہ نہیں نوکری کا کوئی تنازع تھا. اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے صرف ٹو دی پوائنٹ, چونکہ میں نے 17 سال کرائم رپورٹنگ کی ہے اسلام آباد میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پہلے بلوچستان میں تعینات تھے اور صرف 1 ماہ قبل یہ اسلام آباد میں ان کی پوسٹنگ ہوئی. اس سے پہلے بلوچستان کے بعد یہ 10 دن کے لیے صرف کشمیر میں پوسٹ ہوئے اور 10ویں دن 11ویں دن ان کو اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی. اور میں چونکہ بتا رہا ہوں کہ میں 17 سال میں نے اسلام آباد میں کرائم رپورٹنگ کی ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے ایک سپاہی سے لے کر آئی جی تک ہمارا ڈیلی واسطہ پڑتا ہے, تعلقات ہوتے ہیں. کچھ میرے کلاس فیلوز یونیورسٹی کے وہ خود پی ایس پی آفیسرز تھے, ایز اے ایس ایس پی سرو کیا, انہوں نے ایس پی سرو کیا, تو ہمارا بڑا آنا جانا. اسلام آباد کی جو جاب ہے پولیس کی, یہ اوور آل اگر آپ پورے پاکستان کی دیکھیں تو اس میں ایک ایزی اور آئیڈیل جاب سمجھی جاتی ہے. چھوٹا ایک پورا ہے ڈسٹرکٹ آپ کہہ لیں کہ جس میں سب سے کم تھانے ہیں پورے پاکستان میں, یعنی ان کو آئی جی جو ہے, ایک ڈی آئی جی رینک کا آدمی جو ہے اس کو بھی آئی جی لگایا جا سکتا ہے. یہ اتنا چھوٹا سا ایک ضلع ہے. سو یہ کہنا کہ جی وہ اسلام آباد سے ناخوش تھے بلوچستان تبادلے کی وجہ سے, یہ بھی میں نے سنی ہے, کافی پوسٹیں پڑھی ہیں میں نے, یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی بات کی. میں صرف پوائنٹس پہ بات کروں گا کیا ہو سکتا ہے. ایسے معاملات میں جب کوئی سوسائڈ ہو جائے تو اس میں جو سب سے زیادہ آپ اس کیس میں دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں ایسے آفیسرز کے, وہ ہوتا ہے ان کا ڈرائیور اور ان کا آپریٹر. وہ جو ان کا گن مین بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ ان کے ساتھ جس نے واکی ٹاکی پکڑا ہوتا ہے, ان کی فون پکڑا, ایون فون بھی وہ سنتا ہے. صرف جو آفیشیل فون ہے وہ اس کے آپریٹر کے پاس ہوتا ہے, اور صرف جو ذاتی فون ہوتا ہے وہ پولیس آفیسر خود اپنے پاس, جس میں صرف فیملی کا یا بہت کلوز دوست جو ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے. باقی آفیشیل فون پہ ہی کالیں آتی ہیں, اور وہ فون جو ہے جب ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو جو ان کی جگہ آئے گا اس کو ہینڈ اوور ہو جاتا ہے. سب سے قریب میں بتا رہا ہوں کہ ان کا آپریٹر اور ان کا ڈرائیور ہے. اور جب یہ ہوا, پہلے تو یہ خبر پھیل گئی کہ جی یہ کھڑے تھے کسی ڈیوٹی پر سرینا ہوٹل کے پاس کہ جناب ان کو ایک دم سے انہوں نے اپنے گن مین سے پسٹل چھینا اور اپنے اوپر فائر کر لیا. پہلے تو یہ اطلاع چلتی رہی. بعد میں یہ پتہ چلا, جب ظاہر ہے اس وقت تو بالکل تازہ معاملہ تھا, بعد میں پتہ چلا کہ یہ گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے اور اس دوران ان کو فون آیا کسی کا, اور فون آتے ہی انہوں نے فون بند کر کے پتہ نہیں کیا ٹریگر ہوا ان کو, انہوں نے اپنا پسٹل نکالا اور اس سے اپنے فائر کر لیا. پھر کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جی قریبی ہاسپٹل چھوڑ کے دوسرے اور بھائی جس جگہ پہ انہوں نے گولی ماری ہے اس جگہ آپ کسی بھی ہاسپٹل پہ جاتے ہیں, وہ آن دا اسپاٹ ہی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بے سود ہو گئے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اچھا, جس کا فون آیا, اب یہ باتیں جو ہیں یہ کون بتا سکتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا جو ان کے ساتھ تھے,
یا جو 18 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کیا تھی. جو چیز اس میں ٹریگر کر رہی ہے نا، ایز اے اوریجنلٹی آپ کہہ لیں کہ آپ کو جو حقیقت کے بہت قریب تر لگ رہی ہے اس کیس میں، وہ یہ ہے کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ڈینگی پازیٹیو تھا. یہ کافی جگہ سے کنفرم ہوا ہے کہ ان کو ڈینگی تھا. اور ڈینگی میں ایک چیز بڑی کامن ہوتی ہے جو میں نے سنی، اللہ معاف کرے، مجھے تو خیر یہاں یو کے میں تو ہوتا نہیں ہے اور نہ ہی ہو، اللہ کرے کبھی، لیکن پاکستان میں جس کو بھی ہوا ہے اس سے یہی سنا ہے کہ اس میں ایک تو کمر میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور گردن میں بہت تکلیف ہوتی ہے شدید بخار کے ساتھ. ان کو 3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ ڈینگی بخار تھا. اور اس وقت جب یہ جا رہے تھے اس وقت بھی رستے میں ان کو کال آئی ہے اور اس کے بعد ایک دم سے ٹریگر ہوا ہے کچھ. مطلب اس وقت بھی یہ ڈینگی میں تکلیف میں شدید پین میں ہوں گے عموماً، یہی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب فون ان کا لاک ہے، سوچنے والی بات یہ ہے. اور جس کا فون آیا ہے وہ بھی بتایا گیا جب آئی جی کو کہ جناب فلاں کا فون آیا تھا. آئی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہو چکی ہے جن کا فون آیا تھا. دیٹ مینس کہ وہ کوئی آفیشیل ہی ہوگا جس کا آپریٹر یا ڈرائیور کو پتہ ہوگا کہ ان کی کال آئی تھی. کیونکہ اگر کوئی پرائیویٹ کال ہوتی یا کوئی کسی ایسے بندے کی کال ہوتی، کیونکہ ہر بندے کو تو آپریٹر اور وہ نہیں جانتے، آپریٹر اور ڈرائیور اسی کو جانتے ہوں گے جو محکمے کا بندہ ہوگا، جس کو کامنلی وہ سب جانتے تھے ایز اے آفیشل. تو آئی جی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ان سے بات ہو گئی ہے جن کے ساتھ ایس پی عدیل اکبر کی بات ہوئی تھی، اور ان سے ہم نے جو بات چیت ہوئی ان کے درمیان وہ نوٹ کر لی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کیا ٹریگر ہوا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک جو کال آئی ہے اس کے بعد جو وہ بتا رہے ہیں ٹریگر ہوا ہے، جو میرے نزدیک اس وقت جو میں اس کو سینس کر رہا ہوں، چھٹی سینس جو میری کہہ رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ان کا اس وقت شدید تکلیف 3 دن سے جو برداشت کر رہے تھے کام کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے، ڈینگی کی وجہ سے، اگر وہ پازیٹیو تھا، جو مختلف لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کو ڈینگی پازیٹیو تھا، یہ آئی جی کو بھی کویسچن ہوا اور انہوں نے اس کی تردید نہیں کی. یہ یاد رکھیے گا کہ جب وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی طلال کے ساتھ، طلال چودھری صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کسی نے سوال کیا کہ جی ان کو ڈینگی پازیٹیو تھا 3 دن سے، تو اس پہ ڈینائی نہیں دیا آئی جی صاحب نے. سو اس کا مطلب ہے کہ اس میں حقیقت ہے. اور اس بیماری کی حالت میں شاید وہ 3 دن میں اتنا سک ہو چکے ہوں یا اتنے وہ تنگ آ چکے ہوں، مطلب اس ڈپریشن میں چلے گئے ہوں کہ جب ان کو کسی نئی، وہ اس ٹائم گھر جا رہے ہوں یا کسی جاب پہ یا کسی آفیشیل کام کے لیے جا رہی ہوں اور ان کو کہا ہو کہ یہ ختم کرنے کے بعد فلاں جگہ چلے جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ میں تو آپ سے گھر جانے کی جو ہے درخواست کر رہا ہوں اور آپ مجھے اگلی جگہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگلی جگہ بھیج رہے ہیں کہ اب اس کے بعد وہاں چلے جاؤ. پتہ نہیں اس ٹائم وہ ٹریگر ہوا. اس کے علاوہ ان کی بیٹی ہے جی ایک، ماشاء اللہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کوئی کہہ رہا ہے 1 سال کی، کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 1 سال کی ہے 4 سال کی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا تعلق گجرات سے ہے. کچھ لوگوں کی میں نے پوسٹیں دیکھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ان کا تعلق کاموں کی سے ہے. لیکن جو آئی جی صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں جی کہ ان کے 2 بھائی ہیں، ان سے دونوں سے بات ہو چکی ہے. ایک پی ایم ایس میں آفیسر ہیں اور وہ بھی مطلب پہنچ رہے تھے اسلام آباد، تو پہنچ چکے ہوں گے. پوسٹ مارٹم ابھی تک ہوا نہیں تھا، جب میں یہ وی لاگ بنا رہا ہوں تو شاید اس وقت تک ہو چکا ہو، لیکن پوسٹ مارٹم ظاہر ہے اس میں تو وہی کاز آف ڈیتھ تو ان کا وہی آئے گا جو گولی فائر ان کو لگا ہے. اب یہی 2 پوائنٹس جو ہیں وہ میرے ذہن میں آتے ہیں کہ ایک جو ٹریگر کیا ہے ان کو اچانک سے ایک دم سے، مطلب ایسی آئیڈیل زندگی اور ایسی آئیڈیل پوزیشن کے بعد اگر کوئی اتنا بڑا سٹیپ لے سکتا ہے تو وہ ایک اچانک ایک ذہن میں ایک غصہ جو کہہ لیں آپ بھر جائے اچانک سے. تو یہی وجہ ایک سمجھ آ رہی ہے مجھے. اب آپ کی اس میں کیا رائے ہے آپ بتا سکتے ہیں مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.